آخر میں شہر نینوا کے لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام کو یہ کیوں کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیوں پھینک دیا گیا، اور کس طرح ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ تیری امانت ہے، تب کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلوں کا سامنا کیا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف سے بچاتے رہے اور نصیحت کرتے رہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا تو دیکھا کہ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تب حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو حق کی طرح بلاتے اور واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے۔ تب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ تو یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام فرماتے کہ تم لوگ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات سن کر خوب مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام قوم سمود کو راہ الہی پر لانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور مایوسی کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ تب اچانک چلتے چلتے دریا فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے۔ پھر دیکھا کہ لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر آپ بھی اس پر سوار ہو گئے، اور جنہیں جانا تھا وہ سب بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ پھر کشتی لوگوں سے بھر گئی۔ پھر اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سمندر پر تو سکون تھا اور آسمان بھی صاف تھا، اور مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہی ہے، اور پھر ہوائیں چلنے لگی۔ اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، اور سمندر کی لہریں نیچے ہونے لگی، اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کی جھٹکوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ کشتی میں ایک ایسا بھی شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک کہ ایسے شخص کو نہ نکال دیا جائے تب تک آدمی کی مصیبت نہیں ٹل سکتی ہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ تب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھے اور یہ سوچا کہ جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا، پھر سبھی نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی اور کہا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا بھی نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، اور ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ جب قرآن ڈالا گیا اور پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا، لیکن اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، تو پھر قرآن ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ اس طرح پھر عمل بار بار دہرایا گیا، لیکن بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، اور خدا کا بھی حکم یہی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مجھے دریا میں ڈال دو تاکہ تمام مسافروں کی جان بچ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار یہ کہیں مجھے دریا میں ڈال دو،
اور یہ کہا کہ میں خدا کا نافرمان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا میں انتظار نہیں کیا۔ اور آخر میں کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ تب مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ تیری پیٹ میں امانت کے طور پہ ہے، جسے واپس کرنا ہے۔ تب تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی اندھیرے میں رہیں اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ میں نے اپنی ہی نفس پر ظلم کیا اور کہا کہ میں ظالم میں سے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہیں۔ پھر مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا، اور جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کھلی فضا میں سانس لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی نہ بیان کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا تھا وہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی سایہ، صرف دھوپ ہی دھوپ تھی اور گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیلدار پودا اگ گیا اور پودے کے بیل سے سایہ آ گیا۔ پھر آپ سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی بھی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر ملک نینوے چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگے اور آپ کے ملک جانے کے بعد پچھتانے لگے، اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور آپ ہدایت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ پھر جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے، پھر جب لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس بات پر کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، پھر جب قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کی حکم پر عمل کریں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوموں کی طرف جائیں اور ہمارا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو تبلیغ شروع کر دی اور یہ ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، کیونکہ آنے والا ویڈیو آپ کو ہمارے ملتی رہے گی۔ اور کمنٹ میں یہ بتانا نہ بھولیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیونکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ تو چلیے ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔